الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ترتیب کے مطابق آج کا عنوان رحمت للعالمین ہے. اسی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر. آپ کل جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے مگر امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے. جیسے قرآن فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ پہ اپنی امت کی تکلیف بہت گراں گزرتی تھی اور آپ اپنی امت کی بھلائی کے لیے بہت ہی حریص تھے کہ میرے امت کو ہر بھلائی مل جائے. رؤوف الرحیم، شفیق، مہربان اور رحیم تھے. ایک طرف تو پیغمبر صلوات والسلام کا امت کے ساتھ یہ معاملہ تھا، دوسری طرف امت کے دل میں آپ کی محبت کا یہ مقام ہے. قرآن کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو نبی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے. اللہ نے دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بے مثال ہیں. نعمت اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. یہ دو بے مثال نعمتیں. اسلام کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر کسی نے 100 سال بھی شرک کیا لیکن کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تو اس اسلام اور کلمہ پڑھنے کے برکت سے اس کے پچھلے 100 سالہ تمام گناہ ختم کر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں اللہ نے اسلام کو نعمت سے تعبیر کیا ہے. میں نے تمہارے پہ نعمت کو مکمل کر دیا. تو بے مثال نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ اسلام ہے. دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہ نے اربوں کھربوں نعمتیں عطا فرمائی، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں اپنی گنتی کی گرفت میں نہیں لا سکتے۔ بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نعمت کے حوالے سے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آنکھیں دی، زبان دی، دل و دماغ دیے، چمکتے ہوئے چاند، سورج اور ستارے ہمارے اور آپ کے لیے بنائے، لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں رب کو بھی دیتے ہوئے مزہ آیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ان میں اپنے نبی کو بھیج کر۔ یہ وہ نعمت تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احسان جتلایا ہے۔ آپ جہاں پوری جہان کے لیے نعمت ہیں، وہاں اپنی امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ نعمت بن کے تشریف لائیں۔ پوری جہان کے لیے نعمت کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے کہ عورت کے دل میں ایک بچے کی محبت ہوتی، وہ ہر بچے کے ساتھ عمومی طور پہ محبت رکھتی۔ اگر کوئی کسی اور کا بچہ بھی رو پڑے تو یہ بے قرار ہو کے جستجو میں پڑ جاتی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو عمومی طور پہ ہر بچے سے محبت ہے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بچے سے محبت۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام کل جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن اپنی امت اجابت جنہوں نے آپ پہ ایمان قبول کیا ان کے لیے خاص رحمت ہے۔ تو اپنی امت کے لیے آپ خصوصی رحمت، یہی وجہ ہے آپ کا بھول جانا اس امت کے لیے رحمت بنا، آپ کا سو جانا امت کے لیے رحمت بنا، حتیٰ کہ ایسی رحمت ہے کہ آپ کی بد دعا بھی اس امت کے لیے زحمت نہیں رحمت بنی۔ آپ نے جماعت فرمائی، ظہر یا عصر 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 پہ سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر ہو گئی ہے، یہ آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ نہ نماز قصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا محبوب کچھ نہ کچھ ہوا ہے، یا نماز کے قصر ہونے کا حکم آیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا صحابہ نہ بھولا ہوں نہ نماز قصر ہوئی، بلکہ میں بھلایا گیا ہوں۔ تو آپ نے پھر سجدہ سہوا کر کے امت کو بتلا دیا میرے امتی اگر نماز میں بھول ہو جائے، واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، سجدہ سہوا کر لینا، تمہاری پوری نماز درست ہو جائے گی۔ تو آپ کا بھول جانا سجدہ سہوا کے حکم کے اترنے کا ذریعہ بنا، جو امت کے لیے آسان رحمت بن گئی۔
ورنہ اگر ہم بھول جاتے تو ہمیں پوری نماز دوبارہ لوٹانی پڑتی۔ اس لیے ہمیں نماز کے واجبات اور فرائض یہ یاد کرنے چاہیے۔ آج کل تو آسان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں اردو میں لکھے ہیں۔ تو نماز میں جو فرائض ہیں اس کے آگے پیچھے ہونے سے اور واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہوا آئے گا، اور سجدہ سہوا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو آپ کا بھول جانا امت کے لیے رحمت بنا۔ ایک موقع پہ میدان جہاد سے واپسی ہے، رات کافی گزر گئی، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کو بلایا، بلال آپ نے پہرا دینا ہے، اور جیسے ہی صبح ہو جائے تو سب کو اٹھا دینا۔ محبوب حکم کی تعمیل ہوگی، آپ بھی آرام فرمانے لگے، تمام صحابہ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ حضرت بلال ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لے کے کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے۔ اللہ کی شان جو ٹیک لی تو بلال کو بھی نیند آ گئی۔ یہاں تک کہ فجر کا ٹائم گزر گیا، جب سورج کی کرنیں آپ کا بوسہ لینے لگی تو آپ کی آنکھ مبارک کھلی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نماز تو قضا ہو گئی، بلال کو بلایا۔ بلال سو گئے تھے؟ محبوب جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ تو آپ نے باقاعدہ پھر قضا نماز ادا کی، قضا نماز کا حکم اترا، آپ نے قضا نماز ادا کر کے امت کے لیے آپ کا سو جانا رحمت بنا کہ اگر کسی موقع پہ بالکل ناخبری کی صورت میں ایسی کیفیت بن جائے، نماز قضا ہو جائے، تو یہ امتی اسے قضا ادا کرے گا تو اللہ اسے قبول کر لے گا۔ ایک تو میرے اور آپ کی ترتیب میں رات کی اس نیت سے سوتے ہیں کہ صبح جب آنکھ کھلے گی تب اٹھیں گے۔ وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ نماز قضا ہونے کے بعد ہی اٹھوں گے، نہیں۔ تو آپ کا سو جانا امت کے لیے رحمت بن گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ایک موقع پر فرمانے لگے، اللہ اگر میری زبان سے امت کے حق میں بد دعا نکلے تو اسے دعا بنا کے اس امتی کو اپنا قرب عطا کر دے۔ تو آپ کی بد دعا بھی امت کے لیے رحمت بنی، ایسے رحمت للعالمین۔ فرمایا اگر میری زبان سے کسی امتی کے لیے بد دعا نکلے تو اسے دعا بنا کے اسے اپنا قرب عطا کر دینا، تو آپ کی بد دعا بھی امت کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گئی۔ کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے۔ تو جہان کے لیے رحمت تھے، لیکن امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ رحمت۔ اللہ نے نبی رحمت کی رحمت کو تقسیم کیا ہے، ہر شعبے کو عطا کی، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اللہ نے نبی رحمت کی رحمت کا حصہ دیا، کوئی محروم نہیں۔ ایک حصہ اس میں سے ماں کو ملا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ہے جو ماں کو ملا۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ فرمائے محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا حصہ اللہ نے نبی رحمت کی رحمت سے ماں باپ کو دیا۔
اس لیے ماں باپ کو دیکھیں تو محبت کی نگاہوں سے، اگر غصے میں ہوں تو غصے والی نظر ماں باپ کے چہرے پہ نہ ڈالیں، دیوار پہ ڈال دیں لیکن ماں باپ کے چہرے پہ نہ ڈالیں۔ آج کی اولاد بلا جھجک غصے اور نفرت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتی۔ جس چہرے کو محبت سے دیکھنے سے اللہ محبت کرتا ہے اور حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہے، اسے جب میں نفرت اور غصے سے دیکھوں گا تو اللہ غصے میں نہیں آئے گا۔ محبت سے دیکھیں، غصہ آ گیا باہر نکل جائیں، کسی دیوار کی طرف چہرہ پھیر لیں۔ اصل میں آج کے اولاد کو ایک مغالطہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں، قطعاً نہیں۔ یہ میرے اور آپ کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی، یا اللہ کی ہستی ہے یا اماں کی ہستی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ذکرتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، وَإِن نَسَيْتَنِي ذَكَرْتُكَ، اگر تو مجھے بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ یا رب ہے جو بندے کو بھلانے پہ نہیں بھلاتا، یا ماں ہے جو بیٹے کے بھلانے پہ بھی اسے نہیں بھلاتی۔ لیکن اولاد کا ایک ذہن بن گیا، ماں باپ بھلا دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ ماں باپ تو اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، پڑھ لکھ لیا، تعلیم یافتہ کیا بنا کہ ماں باپ کے آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رونتا ہوا من پسند کی شادی کر دیا۔ اور کچھ عرصے تک کاغذات بنوائے، بیوی سمیت سعودیہ پہنچ گیا۔ باہنر سمجھدار پڑھا لکھا تھا، وہاں اپنا کاروبار سیٹ کیا اور سیٹ ہو گیا، بس اسی میں مصروف اپنے بچوں کے ساتھ وہاں وقت گزارنے لگا۔ 2-4 سال نہیں 25 سال کا عرصہ گزرا، وہ ایک مرتبہ بھی ماں باپ کی خبر گیری کے لیے لوٹ کے اپنے ملک نہیں آیا۔ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کیا دیکھا کہ آگے ایک اللہ والے بھی اس طواف میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ دل میں بات آئی کہ طواف مکمل ہو جائے تو اس اللہ والے کو اپنے دل کی بات کہتا۔ طواف مکمل ہوا تو یہ ان اللہ والوں کے پاس عالم دین تھے، بزرگ تھے، قریب گئے، کیونکہ حضرت میں ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان کا بیٹا ضرور کہو، میں 25 سال سے یہاں رہتا ہوں، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف مکمل کیا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ ہے، جب بھی حجر اسود پہ بوسہ یا استلام کر کے قدم آگے بڑھاتا ہوں، میرے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ میں تڑپ جاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں؟ میرے تو کوئی اور در ہی نہیں، قبول ہو یا نہ ہو در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عمل تو میں پورا کر لیتا ہوں، لیکن میں تڑپتا رہتا ہوں۔ انہوں نے ایک لمحے توقف کیا تو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں نوجوان کو جواب دیا۔ ان کے سامنے حدیث آئی کہ محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ طواف فرما رہے تھے، اچانک خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ طواف کرتے ہوئے سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے، چہرہ تو پھر جاتا ہے لیکن سینہ نہ پھیرے۔ طواف نماز کے حکم میں، یہی وجہ ہے کہ نماز کے آگے آپ طواف کر سکتے ہیں، یہ ناجائز نہیں۔
ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آگے طواف کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز اور طواف کا ایک حکم ہے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمانے لگے کعبہ یقیناً تو حرمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، لیکن ایمان والے کی عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ حدیث سامنے آئی تو نوجوان کو کہنے لگے بیٹا لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے، کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ جواب سننا تھا نوجوان کو تو اپنے ماضی کی ساری کہانی یاد آ گئی، کسی کا کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل توڑ کے آیا۔ خیر اس نے وہی عزم کیا کہ میں کاغذات بنواؤں گا، جاؤں گا، ماں باپ کی خبر گیری لوں گا۔ کاغذات بنوائے، ٹکٹ لی، پہنچ گیا ملک میں، ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنے گاؤں اڈے پہ پہنچا تو نقشے تبدیل ہو چکے ہیں 25 سال میں۔ وہیں رکا، ایک نوجوان گاؤں کی طرف سے آ رہا ہے تو قریب گیا۔ نوجوان تو اس گاؤں کا رہنے والا، ہاں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو بتا سکتا ہے کہ یہاں ایک بوڑھے ماں باپ تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، من پسند کی شادی کر کے وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا تجھے پتا ہے وہ ماں باپ اس کے کس چار دیواری میں رہتے ہیں؟ کہ اسے اپنے گھر کا اندازہ نہیں تھا، نقشے بدل گئے تھے بالکل۔ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا، گیا دوبارہ مڑ کے نہیں آیا۔ 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا اور اس کی بڑھیا ماں ہے، لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں۔ کبھی کبھی کسی پڑوس میں کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیز دے کے اس بڑی اماں کے پاس بھیجتی ہے، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، اس بڑھیا ماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تو میں کان لگا کے سنتا ہوں، تو وہ اپنے اس بیٹے کا نام لے کے اس حالت میں اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ 25 سال کا عرصہ گزر گیا، اب بھی وہ اس حالت میں اتنے عرصے بعد بیٹے کا نام لے کر اسے یاد کر رہی ہوتی۔ یہ سننا تھا، نوجوان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا وہ بدبخت بیٹا میں۔ خیر معلومات لی، پہنچا اپنے گھر کے دروازے پہ، قدم رک گئے۔ ماں تو قریب نہیں آنے دے گی، دیکھے گی بھی نہیں، سلام کا جواب ہی نہیں دے گی۔ کاش کہ اسے معلوم ہوتا یہ وہی ماں ہے، پہلے کھلاتی تھی پھر کھاتی تھی۔ بچپن میں سردی کی راتوں میں پیشاب سے اب بستر کو گیلا کر دیتا، مجھے اٹھا کے خشک حصے پہ لٹاتی، خود گیلے حصے پہ لیٹ کے اپنی جسم کی حرارت سے بستر کو سکھاتی تھی۔ ہمت کر کے اندر گیا، دیکھا کہ ماں ہے چارپی پہ پڑی، بالکل لاغر حالت۔ قریب جا کے کہنے لگا اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کمزور نحیف جسم میں زندگی کی ایک لہر دوڑی، وہ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، میں تیری جدائیگی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی، دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ اور ایک نحیف سا ہاتھ کپ کپاتا ہوا آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور جھٹکے سے جسم دوبارہ گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھنا، یا اللہ کی ہستی ہے یا ماں کی ہستی، بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی۔ ہم سارے دن رب کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن رب مجھے رات کو بھوکا نہیں سلاتا، نہیں بھلاتا مجھے۔ بہرحال تو نبی رحمت کی رحمت کو اللہ نے امت پہ تقسیم کرتے ہوئے ماں باپ کو جو حصہ دیا کہ محبت سے دیکھنے میں مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک حصہ اللہ نے
اس امت کی بیٹی کو دیا ہے۔ عرب بیٹی کے پیدا ہونے پہ آر محسوس کرتے تھے۔ محبوب پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں، ماں باپ ان کی تربیت کرنے کے بعد فریضہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ قیامت کے دن جنت کے مستحق ہوں گے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ بیٹی کو وقار کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ یہ نبی رحمت کی رحمت سے وہ حصہ تھا جو اس امت کی بیٹی کے حق میں آیا۔ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات کے لیے آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے چند قدم آگے بڑھتے اور بیٹی کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے۔ آپ نے بیٹی کو ایک مقام دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ والد اگر کوئی چیز گھر لے کے آئے، پہلے بیٹیوں کو دے پھر بیٹے کو دے۔ آج اللہ بیٹی دے تو ہم بڑے پھیکے سے مجھ سے کہتے ہیں وہ بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹا ہو جائے تو بڑے بھرے منہ سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ اس کی خوشبختی کی علامت ہوتی ہے۔ پہلی اولاد اگر بیٹی ہے وہ خوشبختی کی علامت ہے۔ تو اللہ نے بیٹی کو ماں باپ کے لیے جنت کا حقدار بننے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ نبی رحمت کی رحمت کا وہ حصہ ہے جس امت کی بیٹی کو ملا۔ اسی طرح رحمت کا ایک حصہ بیوی کے حق میں آیا۔ عرب میں بیویوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نہ رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے، ساری زندگی ان کی لٹک کے گزرتی تھی۔ نہ خاون بساتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ جائیداد میں حصے کا تصور ہی نہیں کہ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہیں۔ اختلافات آ جائیں تو نہ بساتا ہوں نہ چھوڑتا ہوں۔ اور جائیداد میں حصہ دینا نہ ماں باپ سوچتے ہیں نہ پھر بھائی سوچتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی رحمت کی رحمت سے حصہ جو اس امت کی بیوی کو ملا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر۔ انا خیرکم لأہلی، اور میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ نے اس رحمت کا یہ حصہ اس امت کی بیوی کو دیا۔ محبوب فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنے بہتر ہیں۔ فرمائے کہ دنیا ایک متاع ہے، سامان، سب سے بہتر متاع
نیک بیوی. آج کا خاوند کہتا ہے مجھے بس ساری صلاحیتوں سمیت ہی مل جائے، بیوی ملے نیک بھی ہو اور فلاں بھی ہو اور فلاں بھی ہو فلاں. بھائی کو ہم نے محنت کرنا ہے، اس کی ترتیب کو آگے چلانا ہے. آج گھر کیوں نہیں آباد ہوتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی کا اچھا ساتھی مل جائے. یاد رکھنا، صرف زندگی کا اچھے ساتھی ملنے سے زندگی میں سکون نہیں آتا جب تک میں خود زندگی کا اچھا ساتھی بن کے نہ دکھاؤں. میں تو زندگی کا اچھا ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ مجھے زندگی کا اچھا ساتھی مل جائے. میں اچھا بنوں گا تو وہ بھی اچھی بن جائے گی. تو اللہ نے اس امت کی بیوی کو نبی رحمت کی رحمت سے یہ حصہ دیا کہ خیر کو گھر والوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا. تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر. اسی طرح اس رحمت میں سے خاوند کو بھی ایک حصہ ملا. اللہ نے نبی رحمت کی رحمت سے کسی کو محروم نہیں کیا. خاوند کو بھی اس رحمت کا حصہ ملا، ورنہ زمانے جاہلیت میں خاوند کا بھی کوئی مقام نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کر. چونکہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ حکم بھی نہیں. کتنا بڑا مقام! یہ نبی رحمت کی رحمت کا وہ حصہ ہے جو اس امت کے خاوند کو ملا. اب خاوند اپنے مقام کو سمجھے کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. آج کا خاوند فرعون بن جاتا ہے. وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ بیوی میرے پاؤں میں پڑے، سجدہ کرے، مجھے قدموں میں پڑے. مزاج کے خلاف معاملہ ہو گیا تو بس اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لے گا، ضروریات روک لے گا، خرچے بند کر دے گا، تاکہ یہ مجبور ہے کہ میرے پاؤں میں پڑے. بھائی کیوں؟ وہ باندی ہے، لونڈی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ پتھر کا مجسمہ ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. خاوند کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام مجھے عطا کیا کہ اگر اللہ اپنا حق کسی کو دیتا تو وہ خاوند کو ملتا. آج حقیقت یہ ہے کہ خاوند نہ اپنے مقام کو سمجھتا ہے، نہ بیوی کے حقوق کو جانتا ہے. اس میں قصور بھی ہمارا ہے. ماں باپ کا مقام مسلم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. لیکن ہم صرف ماں باپ کا مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. نوجوان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس سب کچھ ہے تو ادھر ہے. اگر بہو ساس کا مسئلہ بنا اور ماں نے کہہ دیا طلاق دے دے، یہ طلاق دے دے گا. ماں کی بات کیسے موڑو؟ دین سے تو نا واقف ہے. محبوب فرماتے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت تیرے پہ لازم نہیں. ہاں اگر ماں غصے میں آ کے بات کہتی ہے سن کے خاموش ہو جاؤ، احترام کو ملحوظ رکھو. یہ کہ ماں نے کہہ دیا، جی ماں نے کہہ دیا میں کیسے بات موڑتا. یہ جہاں ہمارے اس ماحول میں یہ واقعہ ہوا ہے کچھ عرصے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، چند مہینے پہلے کی بات. مہینہ ہوا شادی کو، بس ساس اور بہو کا معاملہ چلا. ماں نے بیٹے کو کہہ دیا چھوڑ دے، طلاق دے. اس ظالم نے طلاق دے دی. بیوی کا کوئی شرعی کوئی عذر کوئی قصور نہیں. کس نے کہا ہے
کہ بیوی کو ماں پہ قربان کر یا ماں کو بیوی پہ قربان کر، دونوں کو لے کے چلنا ہے تو مرد ہے۔ آج ہم بیچارے بنے پھر رہے ہوتے ہیں، بس سارا بوجھ گھر والوں پہ۔ تو سمجھیں، علماء کے قریب آئیں، دین کو سمجھیں۔ ٹکراؤ ماں اور بیوی کا آ جائے، یہ بیچارہ تماشائی بن کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جی ماں ہے جی، میں کیا کہوں جی، تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ اسے قربانی کا بکرا بنا رہا ہے، اسے ماں کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے، تو خود کھڑا ہو، تو بیٹا ہے، تیرے 10 لگا دے، 20 سنا دے، تیری ماں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ بیوی کو مقابلے میں لے آئے، پھر زندگی میں سکون نہیں آتا۔ خود سامنا کر، خود برداشت کر۔ چند غلطیاں ایسی ہیں جو کہ پوری زندگی میں بے سکونی پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن نے میاں بیوی کو لباس سے تعبیر کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کے لباس کے مانند ہے۔ توجیہات بہت ہے، اس میں سے ایک بات اشارہ دیا اس بات کا، لباس اور جسم کے درمیان میں اتصال ہوتا ہے۔ اگر لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی مکھی داخل ہو جائے یا چیونٹی معمولی سی مخلوق ہے وہ داخل ہو جائے، کیا جسم کا سکون تباہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جب تک اسے نکال نہ دو۔ اسی طرح میاں بیوی کے وہ معاملات جو ان کے ذاتی ہیں، کوئی ذاتی بات ہے آپس میں، کوئی ذاتی کام ہے آپس میں، وہ آپس میں بیٹھ کے خود حل کریں، نہ کسی بڑے بھائی کی ٹانگ اڑائیں، نہ بہن کی ٹانگ اڑائیں، نہ ماں باپ کی ٹانگ اڑائیں۔ اگر پرسنل معاملات میں میں نے گھر کی کسی بڑی کی ٹانگ اڑا دی تو جسم نہیں، پوری زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ ہاں، باقی معاملات میں بڑوں کو اہمیت دیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے مشورہ لیں، لیکن جو میاں بیوی کے آپس میں کوئی ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، ذاتی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے حل کریں۔ خاوند مظلوم بنتا ہے، بیچارہ بنتا ہے، دیکھو جی یہ ایسے کرتی ہے، یہ اس طرح کہتی ہے، خواہ گھر کے کسی دوسرے فرد کو بیچ میں ہم داخل کر دیتے ہیں، پھر پوری زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ زندگی تباہ کر دیتی۔ ہم شریعت کے قریب آئیں، جانے شریعت کے اصولوں کو۔ تو اللہ نے بیوی کو بھی ایک مقام دیا اور خاوند کو بھی ایک مقام دیا ہے۔ یہ مقام در حقیقت نبی رحمت کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اللہ نے اس امت کے ہر چھوٹے بڑے کو بھی اس رحمت کا حصہ عطا کیا ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا، بڑے کی عزت نہ کی، وہ ہمارے میں سے نہیں۔ آپ نے چھوٹوں کو بھی عزت دی اور بڑوں کو بھی مقام دیا۔ علماء کو اپنا ایک حصہ ملا، طلباء کو اپنا ایک حصہ ملا، تاجر کو اپنا ملا، مزدور کو اپنا ملا۔ ہر شعبے کے افراد کو اللہ نے نبی رحمت کی رحمت میں سے حصہ عطا کیا۔ علماء کو کیا حصہ ملا؟ محبوب فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میری وراثت کے مالک وارث ہیں۔ آپ کی وراثت کو سونا اور چاندی نہیں تھی، درہم اور دینار نہیں تھے، علم تھا۔ فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ اتنا بڑا مقام علم کی وجہ سے۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ آج ہم اپنے ذاتی اغراض کے لیے مولویوں پہ جملے کستے ہیں، غرض اس میں میرا ذاتی ہوتا ہے، میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، یا مجھے نقصان ہو رہا ہے یا میرے خلاف بات جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے علم کی نسبت کو دیکھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
جس نے عالم بعمل کے پیچھے نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ عالم جو نبوت پہ پہنچ گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے مقام اور وقار ایسا دیا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ فقیہ عالم اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پہ 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم، ایک طرف 1000 عبادت گزار ہیں، نیکوکار ہیں، نوافل روزے تسبیحات، اور ایک طرف ایک فقیہ عالم۔ فرمایا یہ ایک عالم 1000 عابدوں پہ شیطان کے لیے بھاری ہے، کیونکہ اصل تو ہے نا گمراہی سے بچنا، عقیدے کا معاملہ۔ عابد جو علم سے عاری ہے، شیطان کے لیے اس کا بہکانا آسان، عالم کو اس طرح نہیں بہکا سکتا۔ اسی طرح ایک حصہ اللہ نے اس امت کے ایک طالب علم کو دیا جو علم کی طلب میں جاتا ہے۔ فرمایا من کان فی طلب علم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم کی طلب میں جاتا ہے جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی، جنت اس کی طلب میں ہے۔ کتنا بڑا مقام، کہاں سے ملے؟ یہ نبی رحمت کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہ علم کی طلب میں نکلتا ہے جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ علم کی طلب کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے میں شوق نہیں ہے اس عظمتوں کو پانے کا۔ میں بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جمعے کے دن بیان شروع ہونے سے پہلے گھر میں آپ تیاری وضو کر کے خوشبو لگا کر اس نیت سے مسجد کی طرف چل پڑیں کہ وہاں جا کے میں دین کا کوئی مسئلہ سیکھوں گا، یوں سمجھے آپ بھی طالب علم بن گئے۔ گھر سے مسجد تک آئیں گے، فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے بھی پر بچھا دیں گے۔ تو ہم جمعے کے دن طالب علم بن کے آئیں، اور سچا طالب وہ ہوتا ہے جو لیٹ نہیں آتا، جب سبق شروع ہونے لگے نا تو وہ پہلے موجود ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں کوشش کرتے ہیں آدھا بیان گزر جائے پھر پہنچ جائیں گے، آدھا ٹائم وضو خانے میں لگ جائے گا، پھر اس طرح کرتے کراتے بس خطبے کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ طلب پیدا کر لیں، یہ عظمت میں اور آپ پا سکتے ہیں۔ جنت میرے طلب میں نکلے گی، فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں گے۔ میں گھر سے بر وقت نکلا ہوں علم سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا، کوئی محبوب پیغمبر کی بات سنوں گا، قرآن کا کوئی مسئلہ سیکھوں گا، تو آپ علم کی طلب میں نکلے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہت ہی نہیں ہے اس کی، بس جی وہ کام ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کام اس سے بھی زیادہ اہم ہو۔ اس موقع سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح آپ کی رحمت میں سے اللہ نے اس امت کے مجاہد کو بھی حصہ دیا ہے، مجاہد کو۔ فرمایا جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان میں اترا، اس کے جسم سے خون کا قطرہ جدا ہو کے زمین پہ ٹپکا، اللہ کو وہ قطرہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مقام ویسے نہیں ملا مجاہد کو، یہ نبی رحمت کی رحمت کے نتیجے میں مل رہا۔ کسی اور نبی کی امت کو یہ مقام عظمتیں نہیں ملی، یہ محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کی امت کو یہ عظمتیں ملی ہیں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ہے جو اس امت کے افراد کو مل رہا ہے، اللہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو ہر امت میں سے ہر ایک امت کو یہ مقام مل جاتا۔ پچھلی امتوں کے لیے احکامات نہیں تھے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تاجر کو بھی اللہ نے اس رحمت میں سے ایک حصہ دیا ہے۔ تاجر
ہم سمجھتے ہیں یہ تجارت کاروبار بازار میں بیٹھنا یہ تو کوئی دنیاوی معاملہ ہے. کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو صرف دنیاوی بناؤں یا دین دنیا دونوں کی کمائی کا ذریعہ بنا دوں، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس امت کے تاجر کے بارے میں؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. میرے امت کا وہ تاجر جس نے اپنی تجارت کو امانت اور صداقت کے بنیاد پہ چلایا، اللہ قیامت کے دن اسے بنی اسرائیل کے انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے. اتنی بڑی عظمت بازار میں بیٹھ کے کمائی کرنے والے کے لیے، بشرطے کہ امانت اور صداقت کے بنیاد پہ ہے، جو نبی کی صفات ہے. آج ہم نے یقین ذہن بنا لیا کہ سچ بولوں گا تو کمائی کیسے کروں گا. یہ مسلمان کی حالت ہے. فرمایا جو امانت اور صداقت کی بنیاد پہ تجارت کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن اتنا بڑا مقام عطا فرمائے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے صفوں میں کھڑا ہوگا، اس امت کے شہداء اور صدیقین کے صفوں میں کھڑا ہوگا. تو ہم اس کاروبار کو صرف دنیا کا ذریعہ نہیں، اسے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ذریعہ بھی سمجھیں. یہ صرف دنیا کے گھر کی ضروریات پورے ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کل کے گھر قبر کی ضروریات بھی یہاں سے میں پورا کر سکتا ہوں. کسی امت کے تاجر کو یہ مقام نہیں دیا گیا. اسی طرح اس امت کے مزدور کو کیا مقام ملا، رحمت کا کیا حصہ ملا. ایک صحابی حاضر ہوئے، محبوب پیغمبر سے مصافحہ کیا. آپ نے مصافحہ لیا تو آپ کو محسوس ہوا میرے صحابی کے ہاتھ سخت ہیں، تو ان کا ہاتھ میں پکڑتے ہی پوچھنے لگے میرے صحابی کیا کام کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو ایک محنت مزدوری کرنے والے کو جو اللہ کی دوستی نصیب ہو رہی ہے، یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ پورے جہان کے لیے رحمت تھے، اس امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ رحمت تھے. پڑوسی کو بھی یہ حصہ ملا. جب اللہ تقسیم کر رہے تھے نا نبی رحمت کی رحمت کو، پڑوسی تک بھی پہنچ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جبریل امین میرے پاس اتنی مرتبہ تشریف لائے کہ مجھے کچھ خوف ہونے لگا کہ پڑوسی کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا دیے جائیں. آپ جانتے تھے امت کمزور ہے، پورا نہیں اتر سکے گی تو گناہگار ہو جائے گی. فرماتے ہیں مجھے خوف ہونے لگا کہیں پڑوسیوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے. اتنی مرتبہ جبریل امین پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تشریف لائے. ہمیں شاید احساس ہی نہیں. پڑوسی جیسا بھی ہو. اچھا آج کل ہماری صورتحال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پڑوسی ہوں ہر ایک کا، میرا کوئی پڑوسی نہیں ہے. یہ بڑا ایک عجیب سا دھوکہ ہے شیطان کا. بھئی میں ہر ایک کا پڑوسی ہوں، میرا کوئی پڑوسی نہیں، میرا خیال رکھے دوسرا. اور اس کے بہت سے آداب ہیں، موقع نہیں. اگر پڑوسی غریب ہے تو گھر میں بچوں نے فروٹ کھائے تو چھلکے باہر نہ پھینکو. ان کے بچے دیکھ کے کہیں انہیں طلب پیدا اور ماں باپ لے کے نہ دے سکیں. کوئی کوڑا نہ پھینکو. ہم تو باہر یوں پھینکتے ہیں، اپنے دروازے کو بچاتے ہوئے بس آگے کر کے پھینک دیتے ہیں. یتیم کو اللہ نے نبی رحمت کی رحمت سے ایک حصہ دیا. یتیم کو، جس کو آج میں اور آپ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، رب نے دیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یتیم کی کفالت کی، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. آپ نے اشارہ فرماتے ہوئے بتلایا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. جس نے دنیا میں یتیم کی پرورش کی، اس کے حق کی حفاظت کی، اس کی تربیت کی. آج ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں یتیم ہے
مال کھا لو جتنا کھا سکتے ہیں۔ دوستو یہ یتیم کا مال پیٹ میں ڈالنا یہ حقیقت میں جہنم کے آگ کو پیٹ میں ڈالنا ہے۔ حتیٰ کہ اس دور کے غلام اور باندیوں کے بارے میں بھی اللہ نے آپ کی اس رحمت میں سے حصہ انہیں عطا کیا۔ غلام اور باندی جو اپنے ارادے کے بھی مالک نہیں، اپنی چاہتوں کے بھی مالک نہیں۔ غلام اپنے ارادے کا مالک نہیں ہوتا، اس کے ہر چیز کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں کیا۔ محبوب پیغمبر نے اپنے آخری لمحات میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کے آخری کلمات ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری کلمات ہیں۔ آج ہم اس طرف تو آتے ہی نہیں نا، ایک پوائنٹ پہ ہے محبوب تشریف لائے ہیں، اب ادھر آئیں گے آخری پوائنٹ میں تو پھر یہ احکامات بھی۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا جو حقوق اللہ ہے، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر اثر ہیں ان کے حق کا خیال رکھنا۔ غلام ہے، باندی ہے، ملازم ہے، مزارع ہیں، جو آپ کے زیر اثر ہیں ان کے حق کا خیال رکھنا۔ آج ہم کام لے لیتے ہیں، مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں۔ اصل میں معاملہ ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے بگڑا ہے نا۔ مزدور بھی پہلے مزدوری دے دو گے تو کام ہی نہیں کرے گا، عجیب سے حالات ہیں۔ غلام باندی کیا کہ اللہ نے جانوروں کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں کیا۔ جانور زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا، ایک تو وہ جانور کو تکلیف پہنچاتے تھے، خاص طور پہ جب بارش نہ ہوتی، قحط سالی کی صورت بنتی، وہ جانور کے دم کے پیچھے، مثال کو جیسے مٹی کا تیل ہوتا ہے اس میں کپڑے کو ڈال کر پھر وہ اس دم کے پیچھے باندھ دیتے تھے، اسے تیلی لگا دیتے تھے۔ جب وہ کپڑا آگ بڑھتے بڑھتے جانور کے دم کو جلانے لگتا تو یہ دوڑتا چیختا چلاتا، اور یہ سارے لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھ کے ہنستے، خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کا یہ نظریہ تھا جب یہ اس طرح چیخے گا جانور اور دوڑے گا تو اس وجہ سے بارش برس جائے گی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، اور اتنا کام لو جانور سے جتنا اسے خوراک ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو خوراک بھی زیادہ دو۔ تو آپ نے زمانے جاہلیت کی اس عمل کی تردید فرما دی، گوئے کہ جانور کے لیے بھی آپ رحمت بن کے تشریف لائے۔ حتیٰ کہ جنات بھی محروم نہیں ہوئے۔ جنات آپ نے فرمایا پنجاب میں تو معاملہ کافی کمزور ہے، سرحد میں اصولی ترتیب یہی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہے ڈیلے نہیں ہے تو آج کل ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر کاغذ کے حکم میں نہیں ہے، اس پہ آپ سیاہی والے پین سے لکھو گے تو وہ پھیل جائے گی، اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے، پہلے اس سے قطرے خشک کرو پھر پانی استعمال کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر باہر جایا جاتا تھا، وہاں کوئی پتھر کوئی مٹی کا ڈیلا، تو آپ نے منع فرما دیا پیشاب کرنے کے بعد کوئی ہڈی اگر پڑی ہو پرانی یا اس طرح تو اس سے پیشاب خشک نہ کرنا، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ جنات کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں، یہ جنات کی خوراک بنتی ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کرنا استنجا میں۔ تو آپ تو جنات کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، جنات تو جنات، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، مرنے والوں کے لیے بھی رحمت۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرے ہوئے لوگوں کو اچھے کلمات سے یاد کرو، اچھے کلمات کے ساتھ یاد کیا کرو۔ ہم اور آپ تو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے، لیکن محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں،
وہ مردوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیں نبی رحمت کی رحمت کو اللہ نے کیسے تقسیم کیا ہے۔ حتیٰ کہ پوری امت کے لیے مجموعی طور پہ بھی آپ رحمت ہیں، پوری امت۔ اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اسے نیکی کے ارادے پہ بھی اللہ نیکی دیتا ہے، اور گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں دیتا جب تک گناہ کر نہ لے، اور نیکی کرنے سے پہلے صرف ارادے پہ بھی اسے نیکی مل جاتی ہے۔ ایک گناہ پہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور ایک نیکی پہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بحیثیت امت کے اللہ نے آپ کی رحمت سے پوری امت کو یہ مشترکہ رحمت سے بھی نوازا ہے۔ تو آئیں اپنی سوچ کو بدلیں۔ نبی کے ساتھ محبت صرف زبانی جمع خرچ تک نہیں، صرف زبان تک نہیں، اسے اپنے عمل میں لائیں۔ نبی کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار نبی کی اتباع سے ہوتا ہے، آپ کی پیروی سے ہوتا ہے۔ میں صرف یہ کہوں میرے دل میں بڑی محبت ہے، دل میں بڑی محبت ہے، اور اس کا اظہار اعمال سے نہ کروں، وہ تو ایسے ہے نا کہ ایک بیٹا باہر چلے جائے، بوڑھے ماں باپ پیچھے بے سہارا، اب ماں باپ کہتے ہیں جی بیٹا یاد ہی نہیں کرتا۔ بیٹے سے پوچھو کہتے میں صبح شام ماں باپ کے نام کی تسبیح کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ یہاں یاد کرنے کا یہ مطلب ہے؟ بھئی تو دو تسبیح کر کیا فائدہ جب تک تو اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، ماں باپ کی خبرگیری نہیں کرتا، تو اس وقت تو یاد کرنا نہیں ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ دل میں بڑی محبت ہے اور اس کا یہ اظہار میں اپنے عمل سے کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ محبت میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو نبی رحمت کے ساتھ ہم عملی طور پہ محبت کے اظہار کریں گے، یقیناً نبی کی ذات میدان حشر میں میرے اور آپ کے لیے رحمت ثابت ہو جائے گی، اور میری آخرت میں نجات و شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب پیغمبر کی عظمت کو سمجھنے اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ نکاح